11ویں آرٹس کے عزیز طلباء و طالبات، کل ہم نے سماجیات کے چھٹے سبق کا مطالعہ شروع کیے تھے۔ سماجیانہ یعنی سوشلائزیشن کا عمل کیا ہے۔ ہم نے کل سماجیات کا مفہوم، اس کی تعریف دیکھیں۔ اس کے بعد ہم نے کسی مخصوص ثقافت میں برتاؤ کے متعلق قابل قبول شکلوں کو سیکھنے کا عمل سماجیانہ، یہاں تک ہم نے جانا۔ آج ہم سماجیانہ کا عمل، دا پروسیس آف سوشلائزیشن کا مطالعہ کریں گے۔ انسانی طرز عمل اور مہارتوں کو سیکھنا اور سکھانا پڑتا ہے۔ انسان کی فطرت سیکھنے کی طرف مائل ہوتی ہے، چاہے بچہ ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے جوان ہو، چاہے ضعیف ہو، وہ ہر دم کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے۔ سیکھنے کے عمل کو سماجیانہ کہتے ہیں۔ انسان جس سماج میں، جس ماحول میں رہتا ہے، اس کا اثر اس کے اوپر ہوتا ہے۔ سماج سے وہ چیزیں سیکھتا ہے، اپنے ساتھیوں سے، اپنے اڑوس پڑوس سے، اپنے عزیز و اقارب سے، اپنے دوست احباب سے۔ غرض ہے کہ انسانی فطرت ہے، سیکھنا سکھانا گود سے گور تک جاری رہتا ہے۔ سماجیانہ انفرادی ذات خود ہی سیلف کو سماجی ذات میں تبدیل کر دیتا ہے۔ سماجیانہ کے ذریعے انسان کسی سماجی گروہ کا فعال رکن بننے کے لیے برتاؤ کے طور طریقے سیکھتا ہے۔ انسان کو جس سماج میں رہنا ہے، اس میں کس طرح اس کو زندگی گزارنا ہے، کون سے عمل، کون سے اعمال اس کو کرنے ہیں، اپنے ذمے کون سی ذمہ داریاں ہیں، اس کو کس طرح پوری کرنا ہے، یہ ساری باتیں انسان اپنے سماج سے، اپنے ماحول میں رہ کر سیکھتا ہے۔ جان ہربرٹ میڈ، انہوں نے ذات کی تعمیر کے لیے عمل کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ذات یعنی فرد کے نفس باطن کی تعمیری پیدائش نہیں ہوتی۔ پیدا ہونے کے بعد دوسرے کے ساتھ ہونے والے باہمی تعامل اور رابطے کے ذریعے ذات کی تعمیر ہوتی ہے، یعنی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے۔ جیسا ماحول ملے گا، بچہ ویسے تیار ہوگا، اور اسی سے ایک سماجی انسان وجود میں آتا ہے۔ میڈ کا خیال ہے کہ ذات کا وجود 3 اہم مرحلوں میں ہوتا ہے۔ نمبر 1 مرحلہ نقل ہے۔ اس مرحلے میں بچے اپنے بڑوں کے برتاؤ کی صرف نقل کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کو اپنی کھلونے والی کار سے اس کے دفتر چھوڑ سکتا ہے، یا گھر کی جھاڑو کو صرف ہاتھ میں لے کر گھر صاف کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ دوسرا مرحلہ کردار کی ادائیگی۔ بعض اوقات بچے کھیلتے ہوئے ماں باپ، استاد، ڈاکیا، پولیس بنتے ہیں۔ اس مرحلے میں ان کے رد عمل واضح نہیں ہوتے۔ چھوٹا بچہ اپنے پسندیدہ کردار میں خود کو ڈھال کر اس کردار کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ پہلے پہل بچہ خود میں اور دوسروں میں فرق نہیں پاتا، لیکن جیسے جیسے دوسرے افراد کے رابطے میں آتا جاتا ہے، ویسے ویسے اسے اپنے میں کا احساس ہونے لگتا ہے۔ جارج ہربرٹ میڈ نے سگنیفیکنٹ ادرس کا تصور پیش کیا۔ اس نے ترکیب ان افراد کے لیے استعمال کی جو بچے خودی کی نشوونما میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کے خیالات کا بچے پر اثر پڑتا ہے۔ ان کے خیالات بچے کے لیے اہمیت رکھتے ہیں۔ وہ دوسرا نمایاں شخص بچے کا سرپرست، والدین، بھائی بہن، دوست یا استاد کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ تیسرا مرحلہ جارج ہربرٹ نے بتایا، کھیل کا مرحلہ۔ بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے، اس کی خودی میں کے شعور کی نشوونما ہو جاتی ہے۔ میں سے مراد یہاں میں خود کر سکتا ہوں، میں کھیل سکتا ہوں، میں اوپر چڑھ سکتا ہوں، میں کود سکتا ہوں، میں چھلانگ لگا سکتا ہوں، میں پڑھ سکتا ہوں۔ یہ میں کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے جو شخصیت کو ابھارتا ہے۔ وہ دوسروں کی خواہش کے مطابق برتاؤ کرنا سیکھتا ہے۔ دوسروں کے اثرات اور مختلف حالات کو سمجھتے ہوئے وہ برتاؤ کرتا ہے۔ مختلف مقاصد کے تحت مختلف افراد کے باہمی تعامل کو سمجھنے لگتا ہے۔ بچوں کے بات سمجھ میں آنے لگتی ہے کہ ہر کردار کو مختلف حالات میں چند قوانین اور خواہشات کے مطابق برتاؤ کرنا پڑتا ہے۔ مثلا بچے دیکھتے ہیں کہ ہوٹل میں مختلف افراد مختلف فرائض انجام دیتے ہیں۔ کوئی آنے والوں کو بٹھاتا ہے، کوئی آرڈر لیتا ہے،
کوئی کھانا پکاتا ہے، میز پر کھانا چننے والے فرد کوئی اور ہوتا ہے اور کھانے کے بعد میز کو صاف کرنے والا الگ شخص ہوتا ہے۔ اس طرح کے واقعات کا مشاہدہ کرتے رہنے سے بچوں میں دوسروں کے توقعات کے مطابق برتاؤ کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح دوسروں کے ساتھ ہمارے باہمی تعامل اور دوسروں کے رد عمل کو سمجھنے کے ذریعے ہماری خودی تشکیل پاتی رہتی ہے۔ مذکورہ بالا مثال سے بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ خود آگہی کا عمل ہی سماجیانہ ہے۔ سماجی ضوابط اور طور طریقوں کے مطابق برتاؤ سیکھنے کا عمل سماجیانہ ہے۔ ایک سادہ سی مثال لیجئے، اتفاقاً آپ کا ہاتھ آگ میں جل گیا، اس وقت آپ کا رد عمل کیا ہوگا، اس پر غور کیجیے گا۔ درد کا رد عمل جبلی یعنی فطری ہے، نیچرل ہے، لیکن آپ کا طرز عمل سماجی حالات پر منحصر ہے، جیسے آپ کون ہیں، مرد یا عورت، بچہ یا بالغ، یا آپ کہاں ہیں، گھر میں یا عوامی مقام پر۔ اگر سماجیانہ سیکھنے کا عمل ہے اور چھوٹی عمر میں اس کی زیادہ اہمیت ہے، اس کے باوجود یہ عمل پوری زندگی جاری رہتا ہے۔ ابتدائی عمر کے اکتساب کو ابتدائی سماجیانہ کہتے ہیں۔ اکتساب یعنی سیکھنا، تکسیب کرنا، علم کی تکسیب کرنا، سیکھنا۔ بچہ سماج کی اقدار یعنی قدریں، ویلیوز، اطوار و عادات اور برتاؤ، بیہیویئر کے اصول و ضوابط کے رابطے میں آتا ہے۔ ان تمام اقدار و ضوابط، اطوار، رویے سیکھ کر سماج کے مختلف گروہوں جیسے خاندان، رشتہ دار، ہمجولی وغیرہ، اور بعد میں رسمی گروہ جیسے اسکول، پیشہ ورانہ گروہ وغیرہ کا رکن بننے کا عمل زندگی بھر جاری رہتا ہے۔ زندگی بھر جاری رہنے والے عمل کو ثانوی سماجیانہ کہتے ہیں، یعنی بچہ بچپن سے سیکھتے ہوئے بڑھاپے میں بھی سیکھتا ہے۔ ہر وہ نئی چیز جو اس کے سامنے آتی ہے وہ اس کو دہرانے کی، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، سماجیانہ کا عمل ایک لانگ پروسیس ہے، سوشلائزیشن کا ایک عمل ہے۔ سوشلائزیشن میں انسان سماج کے بیہیویئر، برتاؤ، کردار اور رویوں کو دیکھ کر تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ یہ رویے تا حیات اس کی زندگی کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ ہر عمل کا رد عمل ظاہر ہوتا ہے، اور بچہ ہو یا بوڑھا ہو، جوان ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک میں ہر عمل کے رد عمل کو ظاہر کرنے کی خواہش ہوتی ہے، جو ایک جبلی فطری عمل ہے۔ عزیز طلباء، تو آج ہم نے سماجیانہ کے عمل کا دا پروسیس آف سوشلائزیشن کس طرح وقوع پذیر ہوتا ہے، طالب علم کس طرح سماج کو دیکھ کر، دوست احباب کو دیکھ کر، عزیز اقارب کو دیکھ کر اپنے اندر تبدیلی لاتا ہے اور ہر عمل کا جواب دیتا ہے، ہر عمل پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا نگیٹو رد عمل یا پازیٹو رد عمل یقیناً ظاہر ہوتا ہے، جس سے سماجیانہ کا عمل پورا ہوتا ہے۔ بس۔